اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ ہمارے طالب علم ہیں، ہم نے ان کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات یاد کروائے اور آج سوچا کہ ان طلباء کو نماز کا پریکٹیکل طریقہ کر کے بتایا جائے۔ اس طرح نماز کے اندر شرائط کا کیا کردار ہے، فرائض کا کیا کردار ہے اور واجبات کا کیا کردار ہے، اور ان کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ نماز کی شرائط، نماز کے ہر فرض اور ہر واجب کا بتائیں گے تاکہ ان کو اچھی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے واجبات اور نماز کے سارے مسائل آ جائیں۔ سب سے پہلے نماز کے اندر کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں اور کچھ واجبات ہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے شرط کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کسی بھی عمل کے لیے شرط کا یہ کردار ہوتا ہے کہ شرط کا اس عمل سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ شرط عمل سے پہلے نہیں پائی جائے گی تو وہ عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نماز کی کچھ شرائط ہیں۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں جی؟ کون کون سی؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ آپ بتائیں طہارت کا کیا؟ طہارت میں تین چیزیں ہیں، نمازی کا جسم، نمازی کے کپڑے اور جس جگہ پہ نمازی نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے ہے نمازی کے جسم کا پاک ہونا۔ نمازی کے جسم کے پاک ہونے میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو نمازی پر غسل واجب نہ ہو، یعنی حدث اکبر سے نمازی پاک ہو، یعنی اس پر غسل واجب نہ ہو، اور دوسرا وہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو، یعنی اس نے وضو کیا ہوا ہو، بے وضو نہ ہو۔ اگر وہ بے وضو ہوا یا اس پر غسل واجب ہوا تو پہلی شرط نہیں پائی جائے گی۔ جب جسم پاک ہوگا تو دوسرے نمبر پہ اس کے کپڑے آئیں گے۔ اس کے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، یعنی اس نمازی کے کپڑوں پر کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہو، اور اس کے بعد وہ جگہ جہاں پر اس نمازی نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہو۔ یہ کیا ہے کہ نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت۔ نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ یہ بات بتائیں، ستر عورت کی کیا ہے؟ جسم چھپانا۔ اس کی وضاحت بھی کر دیں ذرا، مرد نے کتنا چھپانا ہے اور عورت نے کتنا چھپانا ہے؟ مرد نے ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپانا ہے، اگر نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور عورت پورا جسم چھپانا ہے، ہاتھ، منہ اور پاؤں چھپانے ہیں۔ یعنی عورت مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا جسم چھپا ہوا ہو۔ اگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کے جسم میں سے کوئی حصہ اس کا ظاہر ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 چیزوں کے علاوہ، اس کے عورت کے جسم کے 5 حصوں کے علاوہ باقی عورت کا سارا جسم چھپا ہوا ہو۔ یہ عورت کا سطر عورت ہے، یعنی چہرہ، اس کی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلوے، ان 5 حصوں کے علاوہ عورت کے لیے سارا جسم نماز میں چھپانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط کیا ہے جی؟ استقبال قبلہ۔ ہاں جی، استقبال قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ قبلہ رخ ہونا، یعنی نمازی قبلہ رخ ہو۔ قبلہ رخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا رخ، یعنی نمازی جس پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے پاؤں بھی قبلے کی طرف ہو، اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، اس کے جب اس نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو اس کے ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اگر قبلے کی طرف نہیں ہوگے شرط کے لیے مسئلہ بنے گا۔ قبلہ رخ ہونے کا مطلب ہے کہ نمازی کی سیٹ قبلے کی طرف قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وقت پر نماز پڑھنا۔
جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہو. اگر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کا وقت ہو, ظہر کی نماز پڑھنی ہے ظہر کا وقت ہو, عصر کی نماز عشاء, اور اس کے وقت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے. نماز یہ نماز چوتھی شرط ہے. پانچویں شرط نیت. کیا مراد ہے نیت سے؟ نماز کی نیت ہونا. جون سی نماز پڑھنی ہے, فجر پڑھنی ہے فجر کی نیت بنانا, ظہر پڑھنی ہے ظہر کی نیت بنانا, عصر پڑھنی ہے عصر کی نیت, مغرب یا عشاء جو پڑھنی ہے اس کی نیت بنانا, نماز سے پہلے اس کی نیت بنانا. جو نماز پڑھنی ہے فرض پڑھنا ہے تو فرائض کی نیت, اگر سنت پڑھنی ہے سنت کی نیت, اگر نفل پڑھنے ہے تو نفل کی نیت. جیسے آپ نیت کرتے ہیں دل کے ارادے کو, یعنی دل میں اپنے ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ نماز. ہاں جی, چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یہ نماز کی چھٹی شرط ہے. اور تکبیر تحریمہ کا جو معنی ہے وہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے, نہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینا, اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. یہ نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے, فرائض میں بھی شامل ہے, اور واجبات میں بھی تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے واجبات میں بھی شامل ہے. یہ آج ہم نے نماز کی شرائط پڑھی ہیں. یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی اس بندی میں, یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی. اس کے بعد اس کے فرائض کا عمل شروع ہوگا, یعنی وہ نماز میں شروع ہوگا جب یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی, وہ اللہ اکبر کہہ دے گا, اس کے بعد اس کی نماز شروع ہوگی, اور اس کے بعد اس کے فرائض اتاری جائے گی. اب مثال کے طور پر آپ ادھر رہیں, میرا جسم پاک ہے, میں نے وضو کیا ہوا ہے, میرے اوپر غسل تو واجب نہیں. جب یہ 2 چیزیں پائی جائیں گی تو پھر یہ دیکھے گا کہ میرے کپڑے پاک ہیں, اس میں کسی قسم کی نجاست تو نہیں لگی. اس کے بعد یہ دیکھے گا, اس کے بعد یہ اپنا رخ کرے گا قبلے کی طرف. اب جب اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا تو اس کی 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی. اب یہ وقت دیکھے گا نماز کا, کہ وقت ہے نماز کا, جو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس کا وقت بھی ہے یا نہیں. اگر وقت ہوگا تو پھر یہ نیت کرے گا کہ میں جو نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس کی نیت کرے گا. نیت کر کے اس کے بعد چھٹی شرط کے کہے گا اللہ اکبر, اس کی نماز شروع ہو گئی. اس کے بعد فرائض کا باری آئے گی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں فرائض کے بارے میں آپ بتائیں گے. انشاءاللہ فرائض کے بعد اگلے سیشن میں